دل لہب میں کھولا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد عیسیٰ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اقرأوا الصلاۃ پورے قرآن میں کہیں نہیں، جہاں بھی حکم ہے رب قدیر کا وہاں یہی ہے، اقیموا الصلاۃ، یہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں، قائم کرنے کا حکم۔ اور قائم کرنے کا کیا مطلب یہ کہ تمہیں نماز پڑھنا بھی ہے اور نماز بچانا بھی ہے۔ سبحان اللہ، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے کے بعد نمازوں کو بچا کر رکھنا۔ آگے ہم نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اور آپ اگر صرف ان نعمتوں کا ہی شکر ادا کرنے پر آ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن شکر ادا نہیں ہوگا۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم ہی دیکھ لو، اس میں کتنی نعمتیں اللہ نے سجائی اور کتنی خوبصورتی سے سجائی ہے۔ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی غور کیا تم نے؟ ارے تمہیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تم ان آنکھوں کو مفت پا گئے ہو، تم بے قدر ہو گئے ان آنکھوں کے۔ پوچھو کسی دوستوں کی آنکھوں کی نعمت کسے کہتے ہیں؟ اندھا بتائے گا، اندھا کا بادشاہ ہو بادشاہ، تو اس اندھے سے کہو کہ تم اپنی ساری بادشاہی ہمیں دے دو، ہم تمہیں آنکھیں دے دیں گے، تو قسم خدا کی وہ اندھا فوراً سودا کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے بادشاہی سے بھی بڑی دولت آنکھ ہے۔ لیکن ہمیں یوں ہی مل گئی، اللہ نے ہمیں آنکھ والا بنا دیا، لیکن ناشکری تو دیکھو ہماری کہ ہم نے نمازوں کو پڑھنے کے بجائے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھنے کے بجائے، ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو محبت کو دیکھنے کے بجائے، ان آنکھوں سے ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے ہم نے آنکھوں کو حرام کاموں میں لگا دیا ہے، ہم نے آنکھوں کو ٹی وی اور فلموں میں لگا دیا ہے، ہم نے آنکھوں کو رنڈیوں کے ناچ دیکھنے میں لگا دیا ہے، ہم نے آنکھوں کو جھولا دیکھنے میں لگا دیا ہے، ہم نے آنکھوں کو کھیل اور تماشوں میں لگا دیا ہے۔ اے مسلمان ذرا سوچ، ان آنکھوں کا یہی مطلب ہے کیا؟ جن چیزوں میں تم آنکھوں کو کھلا رہا ہے، اپنی آنکھیں تو موبائل میں گڑائے بیٹھا ہے، ٹی وی پر جمائے بیٹھا ہے، سنیما ہال میں اپنی آنکھیں پھاڑ کر ٹی وی میں گندے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان سوچ، جب قیامت میں تجھ سے سوال ہوگا، اللہ کہے گا اے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، ایک آنکھ جیسی نعمت بھی عطا کی تھی، بتا تم نے اس آنکھ سے کیا کیا؟ تو کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں ہے۔ پھر تم اس وقت کیا ملک کو دکھا سکو گے؟ چلیے آج کی بات ایک طرف ہو گئی، اس کے بعد دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ 2 کان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بہرا اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ جیسے سنائی نہیں دیتا نا، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دیکھو ہمارے یہ بھرتی ذات کتنی بڑی اللہ کی نعمت،
ہماری یہ ناک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر ہمارے یہ دونوں ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے یہ دونوں پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری یہ سب چیزیں تو ایک طرف رکھ دو، یہ بال ہے، بال، یہ بال اگر یہ بال انسان کے سر پہ نہ ہو تو نوجوان بھی بوڑھا نظر آتا ہے، بالوں کا رنگ بدل جائے نوجوان بوڑھا نظر آتا ہے۔ آج کل لوگوں کو آزادی کا چسکا زیادہ لگ گیا ہے، لوگوں کو آزادی چاہیے، شریعت کی جو ہے پابندی پسند رہی ہے، انہیں شریعت کے طور پر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جو حرام کاموں سے بچایا جاتا ہے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں انسان تو کتنا بھی آزاد ہو لیکن تو قید میں ہی رہے گا۔ کیسے قید میں رہے گا؟ تو میں کہوں گا تو تیرے یہ بال یہ سفید ہوتے ہیں، اگر تو آزادی چاہتا ہے تو جب یہ بال سفید ہو رہے ہو انہیں سفید ہونے سے روک کر دکھا۔ اگر تو آزادی چاہتا ہے جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو تیرے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اگر تو واقعی آزاد ہونا چاہتا ہے تو بڑھاپے میں جوانی جیسا جوش کو دکھا، لیکن عزیزان محترم وہ ایسا نہ دکھا سکے گا۔ انسان کتنا بھی آزادی چاہے لیکن وہ قید میں ہی رہے گا، وہ قید سے کبھی رہائی نہیں پا سکتا۔ عزیزان محترم مجھے یاد آیا کہ ایک شخص تو بڑا گناہگار تھا، پہنچا جا کر کس کے پاس؟ ایک اللہ والے کے پاس، نام ان کا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم نام یاد رکھو، لیکن یہ پیغمبر نہیں، اللہ کے ولی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ان کی بارگاہ میں پہنچا، کہہ رہا حضرت، فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہہ رہا حضرت بڑی آرزوؤں کے ساتھ آیا۔ کہا کیا؟ کہا حضور میں بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہوں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، گناہ کرنے کا عادی ہوں، اور لیکن اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہے کہ اگر گناہ کرتا رہوں گا تو قیامت میں اس کی سزا ملے گی۔ تو حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور قیامت میں سزا بھی نہ ملے۔ دیکھو تو ایسے ہی آج کل کی کچھ ہماری ماں اور بہنیں آتی ہیں ہمارے پاس، کہتی ہیں ماں صاحب ایک ایسا تعویذ بنا دو کہ ہماری ساس کا منہ بن جائے۔ کوئی آتی کہتی ہے ایسا بنا دو کہ ہماری ساس کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، تو ایسی خواہشیں لوگ لے کر آتے ہیں۔ بتائیے اس ملک کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو بتاؤ اس کو سزا ملے گی؟ پکڑا جائے گا؟ ملے گی نا، ضرور ملے گی۔ کوئی ایسا جرم کرے گا، کسی کا مرڈر کرے گا، پکڑا جائے گا تو سزا ملے گی۔ کوئی بھی گناہ کرے گا، پکڑا جائے گا، سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی چور جائے تھانے کے اندر کوتوال سے کہے کہ کوتوال صاحب کوئی قانون ایسا بنا دو کہ میں چوری کروں اور پکڑا بھی نہ جاؤں، تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ چور کے حق میں قانون نافذ ہو گیا تو پورا ملک تباہ ہو برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک اللہ والا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے پاس پہنچا نوجوان، کہنے لگا گناہ کرتا ہوں، گناہ کا عادی ہوں، گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں گناہ بھی کروں اور اس کی سزا بھی نہ ملے۔ تو بزرگوں کا طریقہ کچھ اور تھا، بزرگ دھکے مار کر نہیں بھگایا کرتے تھے، دھکے مار کر نہیں بھگاتے تھے بلکہ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے اور دل میں اتار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، سمجھ گئے یہ کیسا مریض آیا ہے۔ عزیزان محترم حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا، وہ جب قریب آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میں تجھے طریقہ بتا دوں گا کہ تو گناہ بھی کرے گا اور تجھے سزا بھی نہ ملے گی۔ اب بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، یہاں پر جلدی سے بتائیے، میں تو وہ طریقہ کھوج رہا ہوں، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے حافظوں کے پاس گیا ہوں، محدثوں کے پاس گیا ہوں، علماء کے پاس گیا ہوں، سب کے پاس گیا ہوں، کہیں کوئی طریقہ نہ ملا۔ سب نے یہی کہا ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ آپ حضرت پہلے سے ملے ہیں کہ جس نے مجھے یہ احساس دلایا ہے، میرا حوصلہ بڑھایا ہے کہ میں گناہ کروں گا اور سزا بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ قریب آ جا، وہ اور قریب ہوا تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تو جب گناہ کیا کر تو اپنے رب سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی
गुनाह ऐसी जगह किया कि जहाँ तुझे रब ना देख सके। अब सोचो यार ये कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ खुदा ना देख सके? अरे जमीन पर हूँ तो खुदा देख रहा है, फ्लाइट के अंदर हूँ तो खुदा देख रहा है, प्लेन के अंदर हूँ तो खुदा देख रहा है, अगर बस के अंदर गुनाह करूंगा तो खुदा देख रहा है, कमरे के अंदर अगर गुनाह करूंगा खुदा देख रहा है, तो में छुपके करूंगा खुदा देख रहा है, हर जगह खुदा देख रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अलीजान मोहतरम नौजवान ने अर्ज किया, हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि मैं खुदा की नजर से छुप जाऊं, क्योंकि खुदा तो हर जगह देख रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंधेरा हो खुदा देख रहा है, उजाला हो खुदा देख रहा है। उस शायर ने कहा था कि मिट जाए गुनाह का तसव्वुर ही जहां से, हो जाए अगर तुझे ये यकीन कि खुदा देख रहा है। अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ इतना अकीदा अगर कोई इंसान बना ले कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, तो कसम खुदा की हर गुनाह से बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर झूठ बोलने चला तो याद आ गया खुदा देख रहा है, झूठ से बच गया। बोलो सुभान अल्लाह। किसी की ग़ीबत करने चला, याद आ गया खुदा देख रहा है, फौरन ग़ीबत से बच गया। किसी का दिल दुखाने चला है, याद आ गया खुदा देख रहा है, ग़ीबत से बच गया है। किसी का दिल दुखाने चला है, किसी के घर में चोरी करने चला है, किसी की अमानत में खयानत करने चला है, अपने भाई का हक मारने चला है, लेकिन जैसे ही याद आ गया खुदा देख रहा है, वही गुनाहों से बच जाएगा। कहने लगा हज़रत ये कैसे हो सकता है? खुदा तो हर वक्त हर जगह मौजूद है, हर जगह वो देख रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि फिर ऐसा कर। कहा कैसा? कहा फिर तू ये काम कर कि अल्लाह का जो ये रिज़्क़ बनाया हुआ है, नेमतें हैं, फल है, फ्रूट है, गेहूं है, धान है, ये जितनी चीजें खाने की हैं, तू खाना पीना छोड़ दे, और जब क़यामत में तुझसे सवाल हो कि तूने गुनाह किए थे तो तू पलट कर कह देना अल्लाह मैंने ना तेरा रिज़्क़ खाया है ना तेरा कमाना है, ऐसे कह देना। तो कहने लगा हज़रत अगर मैं रिज़्क़ खाना छोड़ दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? 3 दिन के बाद हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नबी का फरमाते थे ये तजवीज़ तुझे नहीं पसंद आई? कहा हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहा अच्छा फिर तीसरी बात मेरी मान लो। कहा वो तीसरी बात क्या? कहा देख ऐसा कर, ये जो खुदा की बनाई हुई खुदाई है ना, इससे बाहर निकल जा, यानी जमीन छोड़ दे, आसमान छोड़ दे, किसी और गोले पर चला जा सकता है, वहां जाकर गुनाह कर, उसके बाद तुझसे कोई हिसाब होगा ही नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। क्या लगा हज़रत ये भी नहीं हो सकता भाई, ये दुनिया गोल है, इससे बाहर में निकल कर जाऊंगा कहाँ? न कोई दरवाजा नजर आता है, न कोई जीना नजर आता है, न कोई मंजिल नजर आती है, हज़रत ये भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो आपने कहा अच्छा चौथी बात बता। कहा क्या? कहा ऐसा कर, जब मौत तेरी रूह निकालने के लिए आए ना, तो मौत से कह देना थोड़ी देर ठहर जा, पहले तौबा करो। कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मौत आए तो उससे कहना थोड़ी देर रुक जा, 2 मिनट तौबा करो। कहने लगा हज़रत ये भी नहीं हो सकता, मौत जब आती है तो ना एक लम्हा आगे होता है ना एक लम्हा पीछे होता है, मौत किसी को एक सेकंड का भी मौका नहीं देती है, हज़रत ये कैसे हो सकता है कि मैं मौत को रोक सकूं? आपने फरमाया अच्छा फिर 5वीं तजवीज़ सुन। कहा क्या? कहा 5वीं तजवीज़ ये है कि जब कब्र के अंदर नकीरैन तुझसे सवाल करने आए, तुझसे सवाल करने आए, तो तू उनसे कह देना कि तुम किससे पूछकर मेरी कब्र में आए? मुझसे इजाजत नहीं मेरी कब्र में आने के लिए, क्योंकि दुनिया में जब इंसान घर में होता है, कोई अजनबी अंदर आ जाता है तो कहता है किससे पूछकर रखे मेरे घर? तो वो कब्र तेरा घर है, और कब्र में जब कब्र के फरिश्ते आएंगे, नकीरैन आएंगे, तो उनसे कह देना किससे पूछकर कब्र में आए हो? किसने कहा था यहाँ आने के लिए? कहा हज़रत मेरी मजाक कैसे हो सकती है? अल्लाह की अज़ाब के फरिश्ते और मैं उनसे ऐसी बात कर सकूं, ये हरगिज़ मुझसे ना हो सकेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आपने फरमाया अच्छा फिर छठी बात सुन। कहा वो क्या? कहा जो क़यामत का मैदान हो और अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमा दे और फरिश्तों को हुक्म फरमा दे, ऐ फरिश्तों इस गुनहगार को घसीट कर ले जाओ और जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, तब तू सीना तान कर जाना और कहना है मौला मैं नहीं जाता, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। तो
کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کے سامنے میری ہیکڑی کہاں چلنے والی ہے؟ اللہ کے فرشتوں کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کے سامنے میری اوقات کیا ہے؟ پھر اللہ کے سامنے تو میری کوئی بکات ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم ہو گیا تھا، اب موقع آ گیا تھا صحیح چوٹ مارنے کا۔ حضرت ابراہیم نظر فرماتے ہیں کہ جب تو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سامنے تیری کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر خدا کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ ایسے کام کر کہ خدا ہی راضی ہو جائے اور بدلے میں تجھے جنت مل جائے۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو گھما پھرا کر اس طرح سمجھاتے ہیں کہ بات ہو کے اندر اتر جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان اتنا ناشکرا کہ اللہ کی تمام نعمتیں کھانے کے بعد بھی یہ کہتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یاد ان کو کرتا ہے، کن کو؟ ان کو جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کو یاد کرتا ہے جو اسے جانتے بھی نہیں۔ آج کا نوجوان لڑکا، یہ ہمارے محلے کے لڑکے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رات کے 11 بج رہے، 12 بج رہے، موبائل ہاتھ میں ہے، نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کانوں سے موبائل لگا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، فون نہیں کٹا ہے، 3 گھنٹے گزر گئے، فون نہیں کٹا ہے۔ یہ حال ہے آج کے نوجوانوں کا۔ کوئی 4 گھنٹے فیس بک چلا رہا ہے، کوئی 5 گھنٹے واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے یوٹیوب چلا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ایک ہلکا سا دھوکہ ملتا ہے، اور اس دھوکے میں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ مجنون بنے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ روتے نظر آتے ہیں تو مولانا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فلاں نے دھوکہ دے دیا ہے، فلاں نے یہ میرے ساتھ غلط کام کر دیا ہے، میں نے اس سے رات اپنی نیندوں کو قربان کر کے اس سے میں نے بات کی تھی، اپنی زندگی کا لمحہ اس کے نام کیا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں کہتا ہوں اے نادان، جس سے تم نے 4 گھنٹے رات میں جا کر باتیں کی تھی، اگر اتنے ہی گھنٹے تم نے رات میں باطل میں چھپ کر اپنے اللہ سے باتیں کی ہوتی تو آج تو دنیا میں پریشان نہ ہوتا، بلکہ سارے جہان میں تم لوگوں میں مکمل ہوتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری سبحان تعالی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو یہ حال ہمارا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل ہم نے وہاں لگایا ہی نہیں جہاں لگانے کی ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے نا، دل وہاں لگا دیا جہاں سے دھوکے ملتے، وہاں نہیں لگایا جہاں سے لاکھوں موقع ملتے۔ ہم نے دھوکے والوں سے دل لگایا ہے۔ قسم خدا کی اسی دل کو اگر مصطفیٰ سے لگا لو، قسم خدا کی اگر اسی دل کو غوث اعظم سے لگا لو، قسم خدا کی اسی دل کو اگر امام حسین سے لگا لو، قسم خدا کی اگر اسی دل کو امام اعظم سے لگا لو، اعلیٰ حضرت سے لگا لو، اپنے نبی پاک سے لگا لو، تو قسم خدا کی قیامت کے میدان میں مارا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ جیسے ہی ہمیں فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، ہم نعرہ لگائیں گے یا رسول اللہ، یا غوث المدد، یا غریب نواز المدد، تو قسم خدا کی کبھی غوث اعظم پکاریں گے فرشتوں سے چھوڑ دو یہ ہمارا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں سے چھوڑ دو یہ ہمارا ہے، کبھی کبھی آپ پکاریں گے اور فرشتوں تمہاری کیا اوقات ہے، صاحب گلے کر دیا جہنم میں ڈال دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے دل کو غلط جگہ لگا دیا، ہم نے دل غلط محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ مسلمان محبت کسے نہیں کہتے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے مجنون بننا کوئی آسان نہیں۔ ایک مرتبہ مجنون لیلا کی گلیوں سے دور، بہت دور بیٹھا ہوا، اس نے دیکھا کہ جس گلی میں لیلا کا مکان ہے اس گلی سے کتا دوڑتا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کتا دوڑتا ہے۔ مجنون نے اس کو دیکھا، اس کا پیچھا کیا، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اللہ، کس کو چوم رہا ہے؟ کتے کے پیروں کو چوم رہا ہے۔
लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया कि मजनू तेरी अकल तो बिल्कुल मारी गई, कुत्ता इतना नजीस जानवर है, इतना नापाक जानवर है कि अगर जिस्म से गीला हो लग जाए तो कपड़ा नापाक हो। घर में अगर रहे तो घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इतना नजीस जानवर, उसके तू पैरों को चूम रहा है। अरे ये छूने के लायक नहीं है तो छूने के लायक कैसे हो गया? तो मजनू ने जवाब दिया था, तुम्हें ये कुत्ता नजर आता है, ये तुम्हें नापाक और नजीस जानवर नजर आता है, तुम्हें इसके गंदे गंदे पैर नजर आते हैं, और मुझे तो ये नजर आता है कि ये कुत्ता मेरे महबूब की गलियों से होकर आया है, इसलिए मैं इसके कदमों को चूम रहा हूँ। अल्लाह, तो इसे मोहब्बत कहते हैं। हमारे जो दावे हैं नबी से मोहब्बत के, वो कसम खुदा की सच्चे नहीं है। अगर सच्चे होते तो हम नमाजी बन जाते, अगर हमारे दावे सच्चे होते तो हम बुराइयों से बचते, अगर हमारे दावे सच्चे होते तो आज नबी का मीलाद हो रहा है और मोहल्ले के ये बेनमाजियों फुर्सत में अपने बिस्तरों पर इस तरह पड़े हुए हैं जैसे अभी इंतकाल हो गया होगा। ये अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, इन्हें इतनी हैसियत और इतनी इनको जो है फुर्सत नहीं है कि आकर चंद लम्हे अपने नबी की मोहब्बत में, अपने नबी की महफिल में गुजार देते। बताओ इसे मोहब्बत कहेंगे? अरे मोहब्बत तो हर चीज का इम्तिहान है, मोहब्बत हर चीज का इम्तिहान लेती है। आओ देखो, कुत्ते की बात चली तो मुझे कुत्ते की बात याद आ गई। कुत्ता क्या चीज है? कुत्ता ये भी है, और एक कुत्ता वो है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, बोलो सुभान अल्लाह। और उसका सिर्फ जिक्र ही नहीं किया, उसका नाम भी कुरान में है 22वें पारे में। उस कुत्ते का नाम है कितमीर। क्या नाम है? कितमीर। क्या नाम? कितमीर। ये कैसा कुत्ता है जिसका कुरान में जिक्र है? भाई इतना नापाक जानवर और कुरान के अंदर उसका जिक्र कैसे, किस वजह से? आज आप देखते हैं, हम अगर कहीं किसी मज़ार पर जाते हैं तो कुछ बदअकीदा हमारे रास्ते में रोड़ा बनकर अटक जाते हैं और कहते हैं मज़ार पर जाना शिर्क है, वहीं के पास जाना हराम है, फला जगह जाना कुफ्र शिर्क है। हम अजमेर शरीफ जाते हैं, फौरन बिदअत और हराम के फतवे लगने लगते हैं। लेकिन आओ देखो मुसलमानों, एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस, क्या नाम है? दकियानूस। उसने खुदाई का दावा कर दिया और अपने आप को खुदा कहलाने लगा, और उसने पूरी बादशाहत में हुक्म साबित कर दिया, अगर कोई तुम्हें अल्लाह का नाम लेने वाला नजर आ जाए तो उसे फौरन सूली पर चढ़ा देना। अजीज़ान मोहतरम, बहुत से लोग डर के उसे सजदा करने लगे हैं, बहुत से लोग गुर्बत के सबब उसको खुदा मार बैठे हैं, बहुत से लोग मजबूरी में उसे खुदा कहने लगे हैं। लेकिन चंद अल्लाह वाले ऐसे ही थे जिनके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी, जो खुदा से सच्ची मोहब्बत किया करते थे। उनको ये गवारा ना हुआ कि जिसने ये जमीन बनाई है, जिसने ये आसमां बनाया है, जिसने सारी कायनात बनाई है, उसे छोड़कर किसी एक मजबूर इंसान के सामने अपने मुकद्दस माथे को टेका जाए, उनको बर्दाश्त ना हुआ। एक रात अपने घर से निकलते हैं, एक वीरान जगह है, वहां पर पहले एक शख्स पहुंचता है, फिर दूसरा इंसान वहां पर पहुंचता है। एक रवायत के मुताबिक 5 इंसान वहां पर जमा हो गए, एक रवायत के मुताबिक 6 इंसान वहां पर जमा हो गए, एक रवायत के मुताबिक 7 लोग वहां पर जमा हो गए। और जब जमा हो गए सबके सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बादशाह ने जासूस भी छोड़ रखे कि अगर कोई तुम्हें अल्लाह का नाम लेने वाला नजर आ जाए फौरन खबर कर देगा। तो अब ये 7 लोग जमा हो गए, लेकिन डर रहे कि किससे क्या कहा जाए। पता नहीं 7 लोगों में कोई बादशाह का जासूस हो, किसी ने खबर कर दी, हमें तो पूरी करा दी जाएगी, ना अल्लाह की हम इबादत कर पाएंगे और जिंदगी भी हमारी बर्बाद हो जाएगी, हमारा खानदान भी बर्बाद हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, सब सोच रहे हैं कि किस तरह बात की जाए। आखिरकार मुख्तर मीना ने अपने मुंह को खोला है और बोला है, मेरे प्यारे भाइयों, जरा ये बताओ इतनी रात की तारीकी में इस वीरान मकाने में आने की हाजत क्या है, जरूरत क्या है, यहाँ पर आप क्यों आए हो? तो सबने कहा पहले वादा करो, अपने हाथों को आगे उठाओ। सबने अपने हाथों को उठाया है, हाथ पर हाथ रखा है और कहा अल्लाह को वादहुल्ला शरीक समझते हुए कसम खाओ कि हमें कोई बादशाह का जासूस नहीं है। सबने कसम खाई, बात क्लियर हो गई। तब फिर बात की जाती है। मुख्तर मीना कहते हैं कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा बादशाह तो हमें खुदा की इबादत करने नहीं देता है, हमारा बादशाह हमें
اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا ہے, اللہ کو سجدے کرنے نہیں دیتا ہے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بستی چھوڑ دی جائے, یہ ملک چھوڑ دیا جائے, یہ گاؤں چھوڑ دیا جائے, یہ شہر چھوڑ دیا جائے, اور تنہائی میں چل کر کہیں اللہ کی دل کھول کے عبادت کی جائے. سب نے کہا ہمارا بھی یہی مشورہ ہے. دوسرا بولتا ہے میرا بھی یہی مشورہ ہے. ہر خان کے ساتھ جمع تھے, سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ چلو اس ملک کو چھوڑ دیا جائے, کہیں ایسی بستی میں چلے جہاں پر خدا کے دشمن نہ ہو. مسلمانوں, اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں. سمجھ رہے, نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان, لیکن ہماری بدحالی دیکھو, بدعمالی دیکھو. اور مسلمان, کتنے افسوس کی بات ہے, جب کچھ ہو جاتا ہے تو مسجدوں کے لیے لڑتا ہے, لیکن مسجدیں خالی پڑی اور میں سر جھکانے کو مسلمان تیار نہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں. لیکن دیکھو مسلمانوں کو اپنی جان کی بازی لگا کر خدا کی عبادت کرنے چلے ہیں. بولو سبحان اللہ. عزیزان محترم, وہ ساتھ کے ساتھ وہ چلے, رات کا وقت تھا, یہ ساتھ کے ساتھ وہ چلے, پیچھے سے کتا پیچھے پیچھے چلنے لگے. انہوں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, کر مارے ہیں لیکن کتا پیچھے نہیں ہٹا ہے. اسے ڈانٹنا ہے شروع کیا ہے لیکن کتا پیچھے نہیں ہٹا ہے. عزیزان محترم, جب ان لوگوں نے زیادہ اس کو بھگانے کی کوشش کی تو اس کتے نے اپنے دونوں پیروں کو اٹھا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے, اے مولا آج کی رات مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ میرا ارادہ کیا ہے. یہ مجھے کچھ اور سمجھتے ہوں گے لیکن میرا ارادہ کچھ اور ہے. اللہ نے پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا, اس کتے کو زبان عطا فرمائی. عزیزان محترم, اصحاب کہف ہیں یہ, اصحاب کہف اس کتے سے کہتے ہیں کہ کتے تو بھاگ جا, کیونکہ تیرا کام ہے بھونکنا, تو بھونکے گا, لوگوں کو خبر ہوگی, ہم پکڑے جائیں گے, ہمیں سولی چلا دیا جائے گا. کتے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. اب کتا کہتا ہے اے مومنو ذرا میری بات بھی سن لو, میں کتوں میں سے کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھونکا کرتے ہیں, بلکہ مجھے تو تم سے عشق ہو گیا ہے, مجھے تم سب سے پیار ہو گیا ہے, کیونکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا جب تم اس بستی میں نہ ہو تو میں بھی یہاں رہ کر کیا کروں گا. جس بستی میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو. اللہ اللہ مسلمانوں, اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں, ہمارے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ ہر مخلوق کے اندر ہماری محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب جب کتے کو بولتے سنا تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلیے. چل گئے. چلنے کے بعد ایک غار, ایک پہاڑ آیا, اس میں ایک غار تھا. غار جانتے ہیں ہم لوگ, غار کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو کھودی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے, لیٹ سکتا ہے, بلکہ کچھ غاریں تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ پورا محل اس کے نیچے بنایا جا سکتا ہے. عزیزان محترم, اب یہ کتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور صحابہ کہتے آگے آگے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, قرآن کہتا ہے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف 5 ہیں تو چھٹا ان کا کتا ہے, اصحاب کہف اگر 6 ہے تو 7واں ان کا کتا ہے, اصحاب کہف اگر 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے. عزیزان محترم, اب یہ گئے غار کے اندر لے جانے کے بعد کتا جو ہے وہ دہانے پر جو غار کا منہ تھا وہاں پر بیٹھ گئے. یہ لوگ لے کے اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا, ان سب کی روح کو اللہ نے نکلوا دیا. سب کی روح نکل گئی, یہاں تک کہ کتے کی بھی روح نکل گئی. اور اللہ نے ایک پتھر کو اشارہ کیا, وہ پتھر آ کر غار کے دہانے پر لگ گیا, غار پوری طرح سے بند ہو گئی. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, مہینہ گزرا, سال گزرے, 10 سال گزرے, 100 سال گزرے. صرف 100 سال نہیں 300 سال گزر گئے. کتنے؟ 300 سال گزر گئے اور یہ لوگ سوتے ہی رہے, یعنی انتقال ہو چکا تھا. 300 سال کے بعد اللہ نے ان کے جسموں میں ان کی روح کو واپس کیا. پھر ایک ہوا چلائی جس کے ذریعے جو غار کا پتھر تھا وہ ہٹ گیا. اس کے بعد یہ لوگ جب سو کر اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے. تو کسی نے کہا دن کا آدھا حصہ, کسی نے کہا دن کا پونا حصہ, کسی نے کہا دن کا پاؤ حصہ.
यानी 4 घंटे सोए हैं या 6 घंटे सोए हैं या 12 घंटे सोए हैं। अब कितने साल गुजर चुके हैं? 300 साल गुजर चुके हैं। अधिकार मोहतरम, इंसान की एक फितरत है, जब सोकर उठता है तो उसे भूख लगती है, ऐसा है कि नहीं? वो एक कहावत है ना कि अल्लाह भूखे पेट उठाता है लेकिन भूखे पेट सुलाता नहीं। हाँ, तो इंसान जब उठता है तो भूख लगती है उसको। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि यार हमको भूख लग रही है, चले बाजार चले कुछ लेकर आए। अब ये 2 लोग उसी जमाने 300 साल पुराने जमाने पैसे इनके पास, लेकिन इनको खबर नहीं है कि कितना अर्सा बीत गया है। ये यही समझ रहे हैं कि 4 या 6 घंटे गुजरे हैं या 12 घंटे गुजरे हैं। 300 साल पहले का रुपया जो इनके पास है वो लेकर चले हैं, मार्केट में पहुंचे हैं, भैया की दुकान पर गए, उससे कहा आटा निकालो, चावल निकालो, तेल निकालो, दाल निकालो, बड़ा बड़ा सामान निकालो। जब सारा सामान निकाल दिया गया है, निकाले जाने के बाद इन्होंने उसी जमाने का 300 साल पुराना रुपया उस दुकानदार को दिया। दुकानदार ने रुपये को बड़ी हैरत से देखा, यार ये रुपया है क्या है? कहा यार भाई क्या दे रहे हो तुम मुझे? कहा यार ये रुपया है। कहा ये यहाँ नहीं चलते। कहा कल तक तो चल रहे थे, आज क्यों नहीं चलते? कहा कल मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की हो गई है, जब से देखो ये वाले रुपये चल रहे, ये वाले नहीं चल रहे। अरे कल ही चल रहे थे। अच्छा, जब ज्यादा तू मैं हुई तो लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हो गए उन्होंने भी रुपया को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, ये किस जमाने का रुपया है। एक उसमें बूढ़ा शख्स था, उसको उस बात का इल्म था, तो उसने उस रुपया को जब देखा तो कहा मैं इस रुपया को पहचानता हूँ, ये रुपया बादशाह दकियानूस के जमाने का है, जिसे मरे हुए 300 साल हो गए। कितने? 300 साल हो गए हैं। अजीज़ाने मोहतरम, अब वो बूढ़ा पूछता है आने वाले जरा ये तो बता तू आया कहाँ से है, कहाँ ठहरा हुआ था, ये रुपया तुझे कहाँ से मिला है? अब ये मुक्सर मीना जो गए थे बाजार में तो सामान खरीदने, वो कहते हैं कि हम कल रात में बादशाह दकियानूस से डर कर आए थे, फलाघर में ठहरे, वहां सोए, सोकर उठे, यहाँ सामान लेने आए, तुम लोग बता रहे हो 300 साल गुजर गए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा कोई और भी साथी है? कहा फलाघर में लेटे हुए, चलो ना यकीन हो तो साथ में चलो। तो अब सारा मजमा पीछे पीछे चल दिया। जब गार में पहुंचे तो देखा 5 इंसान और बैठे हुए हैं। अधिकारी मोहतरम, अब गैब से निदा आई, ये सारे के सारे लोग हैरत में थे, क्या मुअम्मा है कि यहाँ 5 लोग और मौजूद हैं। और 5ों के पास जब देखा गया तो उसी जमाने का 300 साल पुराने जमाने का रुपया मौजूद था। अधिकारी मोहतरम, अब ये लोग भी हैरत हैं, हैरत में है, और गाँव वाले भी हैरत में कि ये मुअम्मा क्या है। तभी अल्लाह ने गैब से निदा दी, ऐ सहाबे कहे तुम्हें सोए हुए वाकई 300 साल हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। ये मुझे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना था कि अल्लाह मरने के बाद भी इंसान को कैसे जिंदा करता है। अगर यकीन ना हो तो अपना कुत्ता देखो, वही कुत्ता जो रात में आया था साथ में। कहा अगर यकीन ना हो तो कुत्ता देखो, कुत्ता। जब कुत्ते को देखा गया तो देखा कि उसके जिस्म पर न खाल मौजूद है, न गोश्त मौजूद है, उसकी हड्डियां फैली हुई है गार के दहाड़े पर। अजीज़ाने मोहतरम, अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों के सामने उन हड्डियों को जमा किया है। उसके हुक्म से पहले हड्डियां जोड़ी है, फिर उन पर गोश्त चला है, फिर खाल चली है, फिर कुत्ता जिंदा होकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। लेकिन देखो तो मुसलमानों, ये इनाम उस कुत्ते को क्यों मिला है? ये कुत्ता सिर्फ यही नहीं कि उसका नाम कुरान में है, बल्कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बाकी कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। किस लिए जन्नत में जाएगा? तो कुत्ता खुद कहता हुआ नजर आता है इसलिए कि मैंने अल्लाह वालों से मोहब्बत की थी। सुभान अल्लाह। तो इंसान हो जाए और कि जब एक जानवर अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके मकाम को इतना बुलंद कर देता है कि कुरान में उसका जिक्र भी है, उसका नाम भी है, और क़यामत में उसे जन्नत में जगह भी अता फरमाएगा। तो हम जैसे लोग जब अल्लाह वालों के दामन से जुड़े रहेंगे, उनको जिक्र करते रहेंगे, मज़ारों पर जाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी मोहब्बत के सदक़े में हमें भी जन्नत अता फरमाएगा। ऐसा है कि नहीं? यकीन अकीदा ये कुत्ते का मामला ये है। तो फिर सोचो अगर हम अल्लाह से और अल्लाह वालों से मोहब्बत करें तो हमारा हाल क्या होगा। लेकिन मुसलमान यहाँ कुर्बा में तो बहुत ही बुरे हालात है मुसलमानों के कि यहाँ ना किसी को नमाज से मतलब है,
اور نہ ہی جمعہ کی نماز سے مطلب ہے، بس 2-4 لوگ ہیں جنہیں باقی تو ایسے جیسے جو ہے نا اللہ کی رضا ہی نماز جمعہ پہ معاف کرا کے ہے، اور نہ ان کو مرنا اس طرح سے بے فکر نہیں عیش کی زندگی جی رہے ہیں کہ جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، قبر میں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کو دکھانا ہی نہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں یہاں کے مسلمانوں کے۔ اور ایک کام میں بہت آگے ہے پینے میں، کوئی تاریخ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہی کارنامے تو ہماری بربادی کے کارن، یہی کارنامے، یہی چیزیں جو عقل کو مار دیا کرتی ہیں انسان کو، اور تباہی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، مسلمانوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شراب کا نشے کا عادی خود کو بنا لیا ہے، اپنے گھر کو بھی برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے، اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ آؤ دیکھو مسلمانوں، نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پیارے آقا کا دور ہے، میرے پیارے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابوبکر عمر بھی موجود ہیں۔ اتنے میں ایک عربی نوجوان روتا ہوا آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر گرتا ہے، اور گرنے کے بعد روتا ہوا اپنے سر کو اٹھاتا ہے۔ میرے آقا نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا ہے اور پوچھا ہے، پیارے نوجوان ذرا یہ تو بتا تم کو کیوں رہا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے، کس لیے تجھے رلایا گیا ہے؟ عزیزان محترم، وہ نوجوان کہنے لگتا ہے، حضور بات یہ ہے کہ آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے پاس نہ اسے کفن دینے کے لیے پیسے ہیں، نہ کوئی اسے غسل دینے والا ہے، اسی لیے سرکار رو رہا ہو، اپنی بے کسی مجبوری پر رو رہا ہو۔ عزیزان محترم، میرے پیارے آقا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حکم فرمایا کہ اے ابوبکر عمر تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس کی تکلیف کو رفع کرو، یعنی اس کے باپ کو جا کر اس کے باپ کا کفن بھی لے کر آؤ اور اس کو غسل بھی دو، اور غسل دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کے پھر آؤ۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر اور عمر گئے، جا کر اس کے گھر میں دیکھا، اس کے گھر میں گھسے اور جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی، تو دیکھا کہ اس انسان کا پورا جسم کالے خنزیر کی طرح بن چکا ہے۔ اللہ، کس کی طرح؟ کالے خنزیر کی طرح، سور کی طرح، اس کا چہرہ بھی اسی کی طرح، جسم بھی اسی کی طرح، پورا کا پورا چہرہ خنزیر کی طرح ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر اور ابوبکر نے دیکھا، واپس لوٹ آئے۔ سرکار نے پوچھا، کیا جو میں نے تمہارے کام ذمہ کیا تھا کیا تم اسے مکمل کر کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کام پورا نہ ہو سکا۔ سرکار نے فرمایا، وہ کام پورا کیوں نہ ہوا؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے، تو جب ہم اس کے گھر گئے، ہم نے جس چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو چکا ہے اور پورا جسم بھی کالے خنزیر کی طرح ہے، اسی لیے ہم واپس لوٹ آئے ہیں۔ جب سرکار نے یہ سنا، سننے کے بعد کہا، میرے ساتھ چلو۔ اب سرکار آتے ہیں، آنے کے بعد اس لڑکے کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد اس کے باپ کے چہرے کو دیکھا ہے، کالے خنزیر کی طرح چہرہ ہے۔ میرے پیارے آقا نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، مولا اس کے جو کچھ بھی گناہ رہے ہو، لیکن میں تیرا محبوب ہوں، اس محبوبیت کے صدقے میں اس کے چہرے کو روشن فرما دے اور اس کے جو گناہ ہیں ان کو دور فرما دے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے دعا کی، قبول کیسے نہ ہوتی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ عزیزان محترم، جیسے ہی میرے پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، دعا کے الفاظ منہ سے نکالے تھے، اور اس کے بعد کا چہرہ اپنی حالت میں آ گیا، جیسا وہ خوبصورت تھا ویسا خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار نے اس کو غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد اس کو کفن دیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لوگوں نے اس کے جنازے کو اٹھایا، قبرستان لے کر گئے ہیں۔ قبرستان لے جانے کے بعد جب اس کی لاش کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اتارے جانے کے بعد جب قبر میں رکھ دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا پھر اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ، اس کی طرح کالے خنزیر کی طرح پھر چہرہ ہو گیا قبر میں رکھنے کے بعد۔ اب میرے پیارے آقا نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹے تو یہ بتا کہ تیرا باپ کون سا گناہ ایسا کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب اس پر مسلط ہوا ہے کہ چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ حضور بات اتنی ہے
کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میرے باپ نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی سستی سے کام لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج اس پر یہ عذاب مسلط ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، کان کھول کر سن لو کہ نمازوں کو چھوڑے گا وہ قیامت میں خنزیر کی شکل میں اٹھایا ہے۔ اللہ، اب مسلمان اگر اب بھی نہ سدھرے تو سوچو پھر کیا حال ہونے والا ہے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے کردار کا جائزہ لو۔ ارے مسجد جو ہوتی ہے نا محلے کی، ایک ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے جامع مسجد میں نماز ادا کرنا۔